بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سورۃ الفرقان، مومن کی پہچان۔ اس سلسلے میں نے آپ کے سامنے جو چند ویڈیوز کی شکل میں وہ صفات رکھی ہیں وہ تقریباً 12 یا 13 صفات ہیں، اور وہ میں نے قریب ساری ہی صفات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور آج کی جو ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ 12 کی 12 صفات کا پورا مجموعہ ہے، جو میں بہت ہی مختصر انداز میں تھوڑے سے وقت میں آپ کے سامنے وہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ الگ الگ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے الگ الگ وقت نکالنا پڑتا ہے، اور باقی جو ایک ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایک ہی بار میں وہ ساری صفات آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ عزیز دوستو، ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا لیں، تو آپ کے اس عمل سے ہمارا حوصلہ جو ہے وہ بلند ہوگا، اور ہم اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو مومن کی جو پہچان آیت نمبر 63 میں، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 ہے، اس میں جو پہلی پہچان اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلائی تھی وہ بتلائی ہے وہ کہ وہ لوگ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، یعنی ان کا انداز تکبرانہ نہیں ہوتا بلکہ میانہ روش اختیار کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جو ہے تکبر نہیں کرتے، اور کسی بندے کو حقیر اور ذلیل نہیں سمجھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اچھا کپڑا پہننا، اچھا جوتا پہننا کیا یہ تکبر کی علامت ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورت کو پسند کرتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، ہمارے پاس جو میسر ہو، جو اچھے سے اچھا ہو، اچھے سے اچھا کپڑا پہنے، اچھے سے اچھا جوتا پہنے، اچھے سے اچھی عطر خوشبو لگائیں، لیکن جس کے پاس موجود نہ ہو اس کو حقیر اور ذلیل نہ سمجھیں۔ اگر ہم اس کو حقیر اور ذلیل سمجھیں گے تو پھر یہ تکبر کی علامت ہے۔ ٹخنوں سے نیچا پاجامہ پہننا تکبر کی علامت ہے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تکبر کی علامت ہے۔ قرآن اور حدیث کا انکار کر کے بزرگوں کی باتوں پر عمل کرنا یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ اور اسی آیت کے اندر، یعنی آیت نمبر 63 کے اندر جو دوسری پہچان بتلائی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کی، وہ یہ ہے کہ وہ جاہل لوگوں سے زیادہ بکواس نہیں کیا کرتے، بلکہ ان کو سلام کر کے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہم کسی ایسے عالم سے منہ بکواس کریں گے جس کی سمجھ میں ہی نہ آتی ہو اور وہ کچھ کا کچھ کہتا ہو، تو پھر وہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ اس لیے جاہلوں سے اگر ایسا واسطہ پڑ جائے تو ان کو دعا سلام کر کے وہاں سے نکل جائیں، اور ان کو ہدایت کی دعا بھی دیں۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کو حقیر نہ سمجھیں بلکہ ان کو ویسے سمجھانے کی کوشش کرتے رہیں۔ عزیز دوستو، جاہلوں سے جو
آدمی پنگا لیتا ہے وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، اس لیے وہ ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ جاہلوں سے ہرگز جو ہے وہ بکواس نہیں کیا کرتے۔ آیت نمبر 64 ہے اسی سورت کا، اس میں علامت نمبر 3 ہے، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ راتوں میں رات کی تنہائیوں کو غنیمت جان کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر یعنی قیام میں عاجزی کے ساتھ اور سجدوں میں اپنی راتوں کو گزارتے ہیں۔ مراد ہے رات کی نمازیں۔ اب چاہے ان میں کوئی آدمی یعنی مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کو لے لے اور فجر کی نماز کو لے لے، اور چاہے اس میں کوئی تہجد کی نماز کو لے لے، اس میں دونوں طرح سے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا اس نے گویا آدھی رات تک نماز پڑھی، اور جس نے فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا اس نے گویا پوری رات جو ہے اللہ کے سامنے نماز پڑھنے میں گزار دی، یعنی آدھی رات عشاء کی نماز اور آدھی رات فجر کی نماز۔ اس لیے عزیز دوستو، اگر ہم فجر کی اور عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ کر کے سوئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا، پوری رات اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہونے کا ثواب ملے گا، پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گزارنے کے برابر ثواب ملے گا، اور ایسا ثواب ملے گا جو مقبول ہو گیا ہو۔ اس کے علاوہ جو لوگ تہجد کی نمازوں کو پڑھتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی ہی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے آخری حصے میں یعنی کہ چوتھے آسمان پر آ کر کے تمام لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، کون ہے جو مجھ سے روزی کی طلب کرے، کون ہے جو مجھ سے عمر میں برکت چاہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کر دوں، میں اس کی عمر میں برکت دے دوں۔ اور یہ مثال اور یہی الفاظ اللہ تبارک تعالیٰ بار بار صبح صادق تک کہتا رہتا ہے، ارشاد ہوتا رہتا ہے۔ بس جو لوگ جن لوگوں کی قسمت میں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یعنی کہ ان کی حیثیت کے مطابق نماز پڑھنے کا موقع بھی دیتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک کر اور کھڑے ہو کر راتوں کو گزار دیتے ہیں۔ اسی سورت کی آیت نمبر ہے 65، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جہنم سے پناہ مانگتے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جہنم کا جو عذاب ہے وہ بالکل حق ہے۔ اور جہنم کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی سورت کے آیت نمبر 66 میں ارشاد فرمایا کہ جہنم رہنے کے لیے بہت ہی بری جگہ ہے، جہنم رہنے کے لیے بہت ہی بری جگہ ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب جنت کو بنایا تو حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ میں نے جنت کو بنایا ہے، تو جبرائیل نے آ کر کے کہا یا اللہ تو نے جنت کو ایسی چیز بنا دیا ہے کہ ہر آدمی، ہر انسان اس میں پہنچ کر رہے گا چاہے اس کو کچھ بھی لگانا پڑ جائے۔ لیکن پھر جب دوبارہ بھیجا، دوبارہ دیکھ کر کے آؤ، تو اس میں بتایا زنا سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، چوری سے بچنا، غیبت سے بچنا، چغلی سے بچنا، اور ان تمام چیزوں سے بچنا، برائیوں سے بچنا، نفس کے خلاف ورزی جو شرعی حدود کے اندر ہے اس کو کرنا، ان چیزوں کے اندر نمازوں کی پابندی، روزوں کی پابندی، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے راستے میں یعنی کہ اللہ کے راستے میں جا کر کے کسی بھی لائن سے اللہ کے راستے میں جا کر کے دین کی تبلیغ کو پھیلانا، ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو ڈھانپ دیا۔ اور صبح کے وقت سردی کے موسم میں فجر کی نماز کے لیے اٹھنا اور رات کو
اپنی نیند کو قربان کر کے عشاء کی نماز کو پڑھنا، ان تمام تر چیزوں سے دن کی نمازوں کو کاروبار اور عیش و عشائش کے معاملوں سے بچ کر ان کو قربان کر کے نمازوں کی پابندی کرنا، یہ ان چیزوں سے جنت کو ڈھانپ دیا۔ اور جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ دیکھ کر کے آؤ۔ جبرائیل نے آ کر کے کہا اب اس میں بہت ممکن ہے کہ بہت کم لوگ جائیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بارے میں فرمایا کہ جنت میں جانے والے جو لوگ ہیں، جو گزشتہ ہیں ان میں سے کچھ زیادہ ہیں، اور جو آئندہ آنے والے ہیں ان میں سے وہ بہت کم لوگ ہیں۔ اس لیے عزیز دوستو، جنت کی طلب کرنا ہے، جنت حاصل کرنا ہے تو یہ چیزیں ہم کو اپنے اندر میں لانی پڑیں گی، اور اگر ہم ان چیزوں کو اپنے اندر میں نہ لائے تو یقیناً جنت ہم سے بہت دور ہو جائے گی۔ اس لیے عزیز دوستو، جنت کی طلب کرتے رہیں، کیونکہ جنت کیونکہ جنت جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی تمام جگہوں میں سے سب سے بہترین جگہ ہے رہنے کی۔ اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ جہنم کو دیکھ آؤ۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق جبرائیل علیہ السلام جہنم کو دیکھ کر کے آئے اور آ کر بتایا یا اللہ وہاں کوئی نہیں جائے گا، ایسی بری جگہ بنا دی ہے تو نے۔ پھر دوبارہ دیکھ کر کے آؤ۔ پھر جب دوبارہ دیکھنے کے لیے گئے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ تو نے وہ ایسی جگہ بنا دی ہے کہ نفس کی خوشی، زنا، چوری، جھوٹ، فریب اور ان تمام چیزوں سے ڈھانپ دی ہے۔ اب بہت مشکل ہے کہ لوگ اس سے بچ سکیں۔ عزیز دوستو، جہنم سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اس لیے ان کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ جہنم سے پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ اور اسی سورت کی آیت نمبر ہے 67۔ آیت نمبر ہے 67۔ اس میں اللہ، اور یہ جو پہچان نمبر ہے اس کی 5، کہ جب وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں تو کنجوسی نہیں کرتے بلکہ صحیح طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ اور علامت نمبر اسی آیت کے اندر ہے ان کی 6، کہ وہ اس میں فضول خرچی بھی نہیں کرتے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ آج ہمارے یہاں فضول خرچیاں کتنی ہیں، آج ہم سوچ کر دیکھیں اور اپنے معاشرے کو دیکھیں کہ آج ہم نے اپنے فضول خرچیاں کتنی بڑھا رکھی ہیں۔ سب سے پہلے بیاہ شادیوں میں کتنا پیسہ لگتا ہے اور وہ سب کا سب فضول ہوتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہوتا عزیز دوستو۔ اور آدمی اس میں کمانے میں اس کو حلال اور حرام بھی نہیں دیکھتا، کیونکہ وہ اس کو لگانا ہی پڑتا ہے۔ اس لیے فضول خرچی کرنے والے کو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ اس لیے فضول خرچی سے بچیں اور تنگی سے بھی بچنے کی کوشش کریں، اور اللہ کے راستے میں خوب خرچ کریں اور اچھے سے اچھا دیں اللہ کے راستے میں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز کامیابی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں اپنی بہترین سے بہترین چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ عزیز دوستو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ دنیا کے اندر 10 گنا اور آخرت کے اندر 70 گنا ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اس میں کنجوسی بھی نہ کریں اور فضول بھی نہ کریں کہ اللہ کے راستے میں دیتے دیتے ہم فقیر ہو جائیں، ایسا بھی نہ ہو۔ اسی سورت کی آیت نمبر ہے 68۔ اسی سورت کا آیت نمبر ہے 68 اور علامت نمبر ہے 7، کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یعنی عبادت اور دعا کے لیے وہ صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اس کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے۔ لوگوں یاد رکھو، جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں یا دعا کے لیے دوسروں کو پکارتے ہیں تو یقیناً وہ مشرک ہیں، اور جو مشرک ہے اس پر جنت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ میرے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں میں اس کو کبھی نہیں بخشوں گا۔ اب لوگوں کے خیالوں میں، دماغوں میں ایک بات اور گھومی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ جو اللہ والے ہیں وہ اللہ کے غیر کہاں ہیں؟ اللہ کی قسم،
قرآن کریم کی سورت توبہ نکالو اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 کو نکالو، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ اور مریم کو بھی خدا بنا لیا۔ عزیز دوستو، واضح رہے کہ جب عیسیٰ اور مریم کو نہیں پکارا جا سکتا دعا کے لیے، تو بزرگوں کو کیسے پکارا جا سکتا ہے؟ قبروں کو کیسے پکارا جا سکتا جو مطلب پکارا جا سکتا ہے؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ان کو صرف وسیلے کے طور پر پکارتے ہیں، نہ کہ ان سے دعا مانگتے۔ تو آؤ میں تمہیں نوح علیہ السلام کے زمانے کا وہ بتاتا ہوں کہ نوح علیہ السلام کو جو دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا تھا، وہ 3 یا 4 یا 5 قبریں تھیں جن کو وہ کہتے تھے کہ دیتا اللہ ہی ہے لیکن ان کے وسیلے سے دیتا ہے۔ وہ ان کا شرک یہ تھا کہ وہ بزرگوں کے وسیلے کو سمجھتے تھے کہ بزرگوں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سب چیزیں عطا فرماتا ہے، اور 950 برس تک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، لیکن ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ آخر اللہ کے نبی، اللہ کے رسول نے، حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا فرما دی اور تمام کی تمام دنیا کو غرق کر دیا۔ وہ کس کی وجہ تھی؟ وہ وجہ یہی تھی کہ وہ عبادت تو اللہ ہی کی کرتے تھے، لیکن بیچ میں ان 4 یا 5 بزرگوں کو لیتے تھے کہ ان کے وسیلے سے ہم کو ملتا ہے۔ یہی ان کا شرک تھا۔ اور 8ویں چیز جو ذکر کی اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر، وہ ناحق خون ہے کہ اگر کسی کو ناحق قتل کر دیا۔ عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر اگر کوئی کسی ایمان والے کو قتل کر دے، گویا اس نے تمام انسانیت کو، تمام جہان کو، یعنی تمام انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور جو شخص کسی ایک ایمان والے کو بچا لے، گویا اس نے تمام انسانیت کو بچا لیا۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ جب تک ایک ایمان والا اس دنیا کے اندر ہے، جب تک ایک ایمان والا اس دنیا کے اندر ہے، یہ دنیا کا نظام یوں ہی چلتا رہے گا۔ زمین یوں ہی اگاتی رہے گی، آسمان سے یوں ہی جو ہے ستاروں سے اور سورج اور چاند سے روشنی ملتی رہے گی، اور یوں ہی بارشیں ہوتی رہیں گی، اور یہ درخت یوں ہی لہلہاتے رہیں گے، آسمان ایسے ہی قائم رہے گا۔ لیکن جب ایک ایمان والا دنیا کے اندر نہ رہے گا تو عزیز دوستو، کیونکہ اصل چیز ایمان والا ہے، تو اس ایمان والے کی جو قیمت ہے وہ تمام زمین، تمام آسمان اور ان کے اندر جو کچھ ہے ان سب سے بڑھ کر ہے۔ اور جب ایمان والا نہ رہے گا تو ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا جائے گا، یعنی قیامت آ جائے گی۔ عزیز دوستو، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم کسی کو ناحق نہ ستائیں، کیونکہ ایمان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ ہوں۔ اور 9ویں بات جو ہے وہ زنا سے بچنا ہے، یعنی 9ویں علامت جو ہے وہ ہے کہ وہ لوگ زنا سے پرہیز کرتے ہیں، کیونکہ زنا سخت بے حیائی کا کام ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، زنا سے بچیں اور زنا کے قریب بھی نہ جائیں، کیونکہ زنا کے قریب جانے کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو تاکنا تو وہ زنا کے قریب لے جاتا ہے، اور زنا تو آنکھ کا بھی ہوتا ہے، زنا تو کان کا بھی ہوتا ہے، اور زنا تو زبان کا بھی ہوتا ہے، اور زنا تو دل کا بھی ہوتا ہے، زنا تو پیروں کا بھی ہوتا ہے۔ ان تمام تر ان حرکات سے بچیں۔ زنا کی طرف چلنا، پیروں کا زنا، کسی کو دیکھنے کے لیے جانا، پیروں کا زنا، کسی کو دیکھنا، نہ غیر محرم کو، آنکھ کا زنا، کسی غیر محرم سے بات کرنا، زبان کا زنا، کسی غیر محرم کو چھونا، ہاتھ کا زنا، کسی غیر محرم کی بات کا سننا، کان کا زنا۔ اس لیے عزیز دوستو، جو لوگ ان تمام گناہوں کو کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو میں دگنا عذاب دوں گا۔ اور یہ آیت نمبر ہے 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتا کہ جو لوگ ان صفات کے حامل نہیں ہیں تو ان کو میں دگنا عذاب دوں گا، اور جو لوگ توبہ کر لیں اور یعنی کہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی یعنی کہ جو توبہ کر لے، اب یہ ہے کہ توبہ کس طریقے سے کی جائے۔ یہ آیت نمبر 70 میں یعنی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے برے لوگوں کے لیے دگنا عذاب ہے، اور آیت نمبر 70 میں ہے کہ جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں، یعنی جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو یعنی ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہے۔ اب آئیے آیت نمبر ہے اس کا 71۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں بہت ہی بخشنے والا ہوں، یعنی جو لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخشنے والا ہے، اور وہ بڑا ہی بخشش کرنے والا ہے۔ عزیز دوستو، اس لیے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتے رہیں، لیکن توبہ کی کچھ شرائط ہیں، توبہ کے کچھ شرائط ہیں، اور وہ شرائط یہ ہیں کہ وہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور برائیوں کو چھوڑ دے۔ اور پارہ نمبر 2 میں بھی 3 شرائط بیان کیے گئے کہ وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور لوگوں کو بتا دیں کہ بھئی یہ ہم سے گناہ ہوا ہے، یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ جو گناہ چھپ کر ہوئے ہوں ان کو، اور جو گناہ چوری چپکے ہوئے ہوں ان کو لوگوں کے سامنے نہ بتائے، اور جو گناہ ظاہراً ہوئے ہوں ان کو لوگوں کو بتا کر کے توبہ کرے، کیونکہ اعلانیہ گناہ تو توبہ بھی اعلانیہ، اور چھپ کر گناہ تو جو ہے یعنی توبہ بھی چھپ کر کرنی چاہیے۔ اس لیے عزیز دوستو، یہ علامت آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، اور یہ آیت نمبر جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آیت نمبر اس کا ہے 72، اور اس میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کی ہے ایک یعنی 10 نمبر، علامت نمبر 10، کہ ان لوگوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جھوٹ نہیں بولتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جب جھوٹا آدمی جھوٹ بولتا ہے، اور زناکار زنا کرتا ہے، چور چوری کرتا ہے، شرابی شراب پیتا ہے، تو اس سے اس کا جو ایمان ہے اٹھا لیا جاتا ہے، اور اگر اسی حال میں وہ مر جائے تو یقیناً وہ غیر ایمان والا جائے گا، اور غیر ایمان والے پر جنت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ میں اس کے بارے میں اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ اور اس کی علامت نمبر ہے 11 اسی آیت کی، یعنی آیت نمبر 72 میں علامت نمبر ہے 11 کہ وہ جہاں بیہودہ مجالس ہوتی ہیں، مثلا جیسے گانا، شراب خوری، زناکاری، یا مرد عورت کا ایک جگہ جیسا کہ بیاہ شادی میں ہوتا ہے، وہاں سے وہ بچتے ہیں، اور اگر ادھر کو نکلنا بھی ہو تو وہاں سے نظریں نیچی کر کے نکل جاتے ہیں۔ یہ علامت نمبر ہے 10۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم سب کو ایسی جگہوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں گے تو یقیناً اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دے گا۔ یہ ہے یعنی عزیز دوستو، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرتے رہیں، اور اسی سے ڈرتے رہیں۔ ایک علامت جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی یہ بیان کی ہے کہ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ان لوگوں کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، تو وہ اس کو بہت غور کے توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس یوں ہی سا سنا، کیونکہ نوح علیہ السلام کی قوم نے یہی عمل کیا تھا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہیں سنا، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو جہل اور ابو لہب یہی کام کرتے تھے، شور مچاتے تھے اور بیہودہ حرکتیں کرتے تھے۔ یہ علامت نمبر ہے اس کی 12۔ اور 13ویں علامت جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلائی ہم سب کو، وہ کیا ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔
دعائیں مانگتے رہیں. اس کا آیت نمبر ہے 74. وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار تو ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے ہمارے دل کو خوش کر دے، اور ہماری اولاد کی طرف سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈی کر دے، اور ہمیں جو ہے متقی لوگوں کا امام بنا دے. عزیز دوستو، یہ علامتیں کل 13 ہوئی ہیں، اور یہ علامتیں جو ہمارے سامنے ذکر کی گئی تھیں وہ 12 کا میں نے نام لیا تھا، لیکن علامتیں یہ 13 ہوتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہوں ان لوگوں کے لیے اونچے اونچے محل جنت کے اندر ہیں، اور فرشتے ان سے جو ہے فرشتوں کی سلامی اور ان کی دعائیں ان کے ساتھ، یعنی کہ جب بھی فرشتے ان سے ملتے ہیں تو وہ دعا کے ساتھ اور ان سے سلامی کے ساتھ ملتے ہیں. اس لیے عزیز دوستو ہمیں ان صفات کے اندر ڈھل جانا چاہیے. آیت نمبر 74 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. ایسا نہیں ہے کہ جو وہ جنت سے نکالے جائیں یا جنت کی نعمتیں کم کر دی جائیں یا ان سے کچھ ہٹا لیا جائے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا آیت نمبر 77 میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے تو اللہ تعالیٰ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، اور یاد رکھو اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بڑی سخت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بروج کے اندر، ان بطش ربک لشدید، کہ جب میں کسی کو پکڑ لیتا ہوں تو پھر مجھ سے چھڑانے والا کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات جذبات میں میری زبان سے غلط نکل گئی ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرمائے اور ان سب سے درگزر فرمائے، اور ہمارے دلوں سے دھو دھو کر نکال دے. اور جو باتیں میری زبان سے صحیح نکلی ہوں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے، اور عمل کرنا بھی آسان فرمائے، اور ان کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، اور ہم سب کو حق بات کہنا اور حق بات سننا اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ.